تجارت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، تجارت کا مقام کیا ہے، اس کے بعد ہم تاجر کے مقام پر آپ سے سیکھیں گے۔ ارشاد۔ انیق صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی دیگر مخلوقات میں اس معنی میں ممتاز کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو جو علم دیا، جو شعور دیا، اس میں ایک علم اور شعور ہے کہ انسان لین دین کرتا ہے، جی اور مخلوقات کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ نے انسان میں رکھا کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے رہتا ہے تو جیسا اپنا ایک اجتماعی سیاسی نظام قائم کرتا ہے، اسی طرح اپنے یہاں وہ لین دین کا ایک نظام بھی قائم کرتا ہے۔ جی اس لین دین کے لیے قرآن کریم میں بیع اور تجارت دونوں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 18 پارے میں فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع۔ تجارت یعنی تبادلہ، اور بیع سے مراد ہے خرید و فروخت۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خرید و فروخت کے ذریعے ایک دوسرے کا لین دین کا حکم دیا، اور جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ یعنی اگر کوئی چیز کسی شخص کی ملکیت میں ہے تو اس سے مال تم ناحق طریقے سے مت چھینو، الا ان تکون تجارتاً، کوئی تبادلہ ہو، یا تو وہ آدمی اپنی خوشی سے تمہیں تحفے میں دے، یا اس کے ساتھ تم کوئی ایکسچینج کرو، کوئی تبادلہ کرو، چیز اس سے لو، اس کے بدلے میں اس کو چیز دو۔ تو اس کے لیے دو چیزیں یہاں پہ ارشاد فرمائیں، الا ان تکون تجارتاً، دوسری فرمایا ان تراض منکم، باہمی رضامندی سے یہ تبادلہ ہو، تو یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں قابل قبول ہے اور اس کی اجازت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آیت کا اگلا حصہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تم ہلاکت میں مت ڈالو، قتل مت کرو ایک دوسرے کا، ان اللہ کان بکم رحیمہ، اللہ تم پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ یعنی تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے یہاں ایک دوسرے کی چیزوں میں اگر رغبت رکھتے ہوں، اس کے لیے جو شعور عطا فرمایا ہے وہ لین دین کا ہے اور تجارت کا ہے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے ہو۔